بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں کرنٹ افیئر کو ڈسکس کروں گا جو پچھلا منتھ ہے دسمبر 2023 کا۔ تو جو لوگ ابھی پیپر دینے جا رہے ہیں، فار ایگزامپل پولیس ٹیسٹ ہے یا پی ایس سی وغیرہ کا کوئی اگر پیپر دینا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے بڑا امپارٹنٹ ہے کہ وہ کرنٹ افیئر جو ہے وہ منتھلی بیسس پہ تیار کرے۔ تو باقی اکتوبر اور نومبر کے جو کرنٹ افیئرس ہیں ان کو بھی میں نے اپنی ویڈیو میں نے ان کو ڈسکس کیا ہوا ہے، چینل میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج یہ دسمبر کا جو لیٹسٹ جو اپڈیٹڈ آپ کے پاس ہیں کرنٹ افیئر ان کو میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو واٹ از دا ٹوٹل اماؤنٹ یونیسیف از سیکنگ فرام دا ڈونر کمیونٹی فار 2024 ٹو ایڈریس ہیومینیٹیرین نیڈز ان پاکستان؟ تو پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کے لیے جو چیزیں ضرورت ہیں تو وہ یونیسیف جو ہے وہ ڈونر کمیونٹی سے پاکستان کے لیے کتنا فنڈ جو ہے وہ مانگ رہی ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 135.6 ملین ڈالر مانگ رہی ہے۔ اور نیکسٹ آگے آپ کا واٹ از دا پرائمری ریزن فار دا فنڈنگ ریکوائرمنٹ ان 2024 فار پاکستان؟ اب پاکستان کے لیے جو رقم مانگ رہے ہیں کیا نام ہے یونیسیف والے، تو وہ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے کہ آن گوئنگ رسپانس ٹو سپورٹ افغان پاپولیشن، کہ جو افغانیوں کی جو پاپولیشن یہاں جو رہ رہی ہے جو واپس جا رہے ہیں تو ان کی کیا کرنا، سپورٹ کرنے کے لیے یہ فنڈ ریکوائر ہے۔ نیکسٹ ہے ہاؤ مینی چلڈرن آر ایکسپیکٹڈ ٹو بینیفٹ فرام دا فنڈنگ بائی گیننگ ایکسیس ٹو فارمل اور نان فارمل ایجوکیشن؟ تو کتنے بچے اس سے مستفید ہوں گے کہ وہ فارمل اور رسمی اور غیر رسمی تعلیم اس سے حاصل کریں گے اس پروجیکٹ کے تھرو؟ تو وہ ہے 18,000 بچے، 18,000۔ نیکسٹ آ گیا ان ہاؤ مینی ایکڑز آف پاکستان اسٹیل مل لینڈ ڈز دا فیڈرل گورنمنٹ پلان ٹو اسٹیبلش دا انڈسٹریل پارک؟ کہ جو پاکستان اسٹیل مل کی جو زمین ہے اس کا کتنا ایریا ہے جس پر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ وہاں کیا کرے، ایک انڈسٹریل پارک بنائے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے 1500 ایکڑس۔ اور نیکسٹ ہے انڈر وچ اکنامک کوریڈور انیشیٹو از دا انڈسٹریل پارک بینگ اسٹیبلشڈ؟ تو کہتے ہیں کس کوریڈور کے تحت یہ جو ہے نا انڈسٹریل پارک بنایا جا رہا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے چائنا پاک اکنامک کوریڈور، سی پیک کے تحت۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا وٹ پرسنٹیج آف وومن کینڈیڈیٹس ہیو بین نامینیٹڈ فار الیکشن آن جنرل سیٹس فار آف نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز ایز مینشنڈ ان دا پیسج؟ کہتے ہیں کتنے پرسنٹ عورتوں نے جو ہے وہ خواتین نے اس دفعہ الیکشن کے لیے انہوں نے نامینیشن کے لیے اپنے آپ کو سلیکشن کے لیے پروسیس کروایا؟ تو یہ ہیں ٹوٹل 11%۔ نیکسٹ آ گیا وٹ اسپیسیفک پرووین ڈز مس کاکڑ پرپز ان دا کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ٹو انہینس فیمیل ووٹر ٹرن آؤٹ؟ کہتے ہیں کہ جو مسز کاکڑ ہیں تو ان کا کیا ارادہ ہے کہ کتنا ٹرن آؤٹ رہے، تو ایک ممبر جو ہے فیمیل کے ووٹر جو ہے نا ان کو اضافہ کرنے کے لیے کہ فیمیل کا کتنا ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے ووٹ میں کنسٹیٹیوشنل ممبر بننے کے لیے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی قانون میں ترمیم ہونی چاہیے۔ تو ان کے بقول ہے کہ نلیفائنگ دا الیکشنز ود لیس دین 20% اوور آل واٹر ٹرن آؤٹ، اگر اوور آل جو ہے وہ اگر 20% سے کم اگر فیمیل ووٹ کا ٹرن آؤٹ رہتا ہے تو پھر کیا ہو جائے، یہ الیکشن نلیفائی ہونے چاہیے، یعنی ملتوی ہونے چاہیے یا نہیں مانے جانے چاہیے۔ نیکسٹ آگے اکارڈنگ ٹو دا ریپرزینٹیوز آف ایس اے پی اینڈ عورت فاؤنڈیشن what other groups beside women should have a minimum of 33% representation in political party structure and candidate preferences؟ کہتے ہیں عورت فاؤنڈیشن اور جو ایس اے پی جو ایک فاؤنڈیشن ہے تو اس کے مطابق عورتوں کے علاوہ اور کون سے جو ہے وہ گروپس ہیں کہ جن کو 33% جو ہے وہ
نمائندگی ملنی چاہیے کم از کم، تو وہ ہیں جناب آپ کے یوتھ مائنارٹیز اینڈ ٹرانسجینڈر انڈیویژل، تو یعنی ان لوگوں کو 33% یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی کوٹا دیا جانا چاہیے۔ نیکسٹ آ گیا وٹ واز پاکستانز ریکوری پرسنٹیج ٹو پری پینڈیمک لیولز ڈیورنگ دا فرسٹ 9 months آف 2023۔ کہتے ہیں پاکستان کا جو ہے وہ ریکوری پرسنٹیج کیا ہے جو پینڈیمک سے پہلے جو حالت تھی اس حالت میں جانے کے لیے، تو کہہ رہے ہیں یعنی کووڈ-19 سے پہلے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 92% ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا ہاؤ مچ واز دا سرج ان فارن ٹورسٹ ارائیولز ان پاکستان کمپیئر ٹو دا پریویس ایئر ڈیورنگ دا فرسٹ 9 months آف 2023۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ فارن ٹورسٹ کی پرسنٹیج کیا ہے پچھلے سال کی بنسبت 2023 سے پچھلے سال کی نسبت، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دفعہ جو ہے وہ 115% جو ہے وہ اس میں انکریز ہوا ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا واٹ از دا پروجیکٹڈ انٹرنیشنل ریسیپٹس فار پاکستان بائی دا اینڈ آف 2023 اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ ٹورزم بیرومیٹر۔ کہتے ہیں پاکستان کے لیے 2023 کے اینڈ تک جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق کتنی جو ہے وہ ورلڈ ٹورزم یعنی ٹورزم سے کتنی ارننگ جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1.3 بلین اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اور واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دا ایکسپلشن آف 9 ملٹری آفیشلز فرام چائناز پارلیمنٹ، کہ چائنا کی پارلیمنٹ سے 9 جو آرمی کے آفیسر تھے ان کو کیوں نکالا گیا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے بی، یعنی ری اسٹرکچرنگ ان دا ملٹری، یعنی وہ ملٹری میں کیا کریں، افواج میں اپنی اس میں ری اسٹرکچر کر رہے ہیں وہاں۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا واٹ کنٹریبیوٹیڈ سگنیفیکنٹلی ٹو دا رائز ان شارٹ ٹرم انفلیشن ان دا ویک اینڈنگ December 28۔ کہتے ہیں یہ جو دسمبر کا آخری جو ہفتہ تھا، تو اس میں جو ہے وہ مہنگائی شارٹ ٹرم مہنگائی میں اضافہ کس چیز کی وجہ سے ہوا، تو اس کا رائٹ آنسر ہے سرج ان گیس ریٹس، یعنی گیس کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ سے وقتی طور پر مہنگائی بڑھی ہے۔ اور نیکسٹ ہے وچ آئٹم ایکسپیرینس دا ہائیسٹ اینول انکریز ان پرائسز اکارڈنگ ٹو دا پرووائڈیڈ ڈیٹا۔ کہتے ہیں موجودہ ڈیٹا کے مطابق جو ہے وہ کون سی چیز جو ہے وہ جس نے سالانہ بنیادوں پر سب سے زیادہ جس میں مہنگائی ہوئی، تو اس کا رائٹ آنسر ہے ویٹ فلور، یعنی گندم کا جو آٹا ہے۔ اور واٹ واز دا پرسنٹیج ڈیکریز ان دا پرائس آف بناناز ایئر آن ایئر۔ کہتے ہیں جو کیلے ہیں ان کی قیمت میں سال بسال جو ہے وہ کس پرسنٹیج سے ان کی قیمت کم ہو رہی ہے، تو یہ کہتے ہیں 0.20%۔ اور نیکسٹ ہے واٹ از دا ریزن سائٹڈ بائی دا فارن آفس فار ڈکلائننگ انڈیاز ریکویسٹ فار حافظ سعید ایکسٹریڈیشن۔ کہتے ہیں کس وجہ سے جو ہے وہ فارن دفتر خارجہ نے جو ہے وہ انکار کیا انڈیا کی جو ریکویسٹ تھی کہ حافظ سعید کو کیا کریں کہ بے دخل کر دیں یا ان کے حوالے کر دیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آپشن اس کا بی ہے کہ ایبسینس آف این ایکسٹراڈیشن ٹریٹی، کہ یہاں ایکسٹراڈیشن کوئی اس طرح کا معاہدہ ہے نہیں بے دخلی والا، تو اس لیے وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، انٹرنیشنلی کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ نیکسٹ آ گیا واٹ از دا پرپس آف دا ریسنٹلی کنڈکٹڈ فلائٹ ٹیسٹ بائی پاکستان۔ کہتے ہیں پاکستان نے جو کرنٹلی جو ٹیسٹ کیا ہے یہ جو فتح 2 ہے میرے خیال میں، جی فتح 2، تو اس کا ٹیسٹ کیا تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، تو کہتے ہیں ایویلویٹنگ دا فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم۔ کہتے ہیں فتح 2 جو گائیڈڈ راکٹ سسٹم ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا ہاؤ از دا فتح 2 راکٹ سسٹم ڈسٹنکٹ فرام اٹس پریڈیسیزر فتح 1۔ تو کہتے ہیں یہ فتح 1 سے فتح 2 میں کیا فرق ہے، تو کہتے ہیں کہ لانگر رینج کی اس کی رینج کیا ہے، زیادہ ہی دور تک جو ہے وہ جا کر اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتا ہے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا وٹ ٹیکنالوجی ڈز دا فتح 2 یوٹیلائز فار پرسین ٹارگیٹنگ۔ کہتے ہیں کہ فتح 2 جو ہے وہ کون سی ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے اپنی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے سی، اے بلینڈ آف سیٹلائٹ اینڈ انرشیل نیویگیشن۔
ایک تو انرشل نیویگیشن بھی یوز کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ سیٹلائٹ کو بھی یوز کر رہا ہے. اور نیکسٹ ہے واٹ فیچر آف فتح 2 راکٹ از emphasized ایز یونیک. تو فتح 2 کی کیا خاص خاصیت ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہے سرکولر پروبیبل ایرر CEP آف لیس دین 10 میٹرس. تو یہ اس کی کیا ہے خاصیت ہے، یعنی غلطی کے امکانات اس میں کم ہے اپنا جو ٹارگٹ اچیو کرنے میں. نیکسٹ آ گیا آپ کا وین واز فتح 2 راکٹ سسٹم فرسٹ پبلکلی ڈسکلوز. یعنی کب فتح 2 راکٹ سسٹم کو عوام میں مشتہر کیا گیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے IDEF 2023 ایگزیبیشن ان ٹرکی. تو اس میں ترکی میں اس جو ایک نمائش تھی تو اس میں اس کو کیا ڈسکلوز کیا گیا. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا واٹ از دا سینٹرل کمٹمنٹ اینڈ PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداریز 10 پوائنٹ الیکشن مینیفیسٹو. تو جو بلاول بھٹو زرداری کا 10 نکاتی منشور ہے اس میں الیکشن کے، تو اس میں کہتے ہیں اہم چیز کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر پرووائڈ 300 فری یونٹس آف الیکٹریسٹی پر ہاؤس ہولڈ، کہ ہر گھر کو 300 یونٹ جو ہے نا بجلی فری میں پرووائڈ کرے گا. وچ سیکٹر ڈز PP ایم ٹو ریولیوشنائز تھرو دا اپنی زمین اپنا گھر پروجیکٹ. یعنی کس سسٹم کو سیکٹر کو PP جو ہے وہ زیادہ مزید بہتر کرنا چاہ رہی ہے؟ پروجیکٹ کا نام کیا ہے؟ اپنی زمین اور اپنا گھر پروجیکٹ. تو اس کا رائٹ آنسر ہے ہاؤسنگ. نیکسٹ آ گیا آپ کا واٹ از ون آف دا کی کمپوننٹس آف PP's الیکشن پلان اکارڈنگ ٹو گیون انفارمیشن. تو موجودہ جو انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ PP کے الیکشن کے پلان کا جو ہے وہ بنیادی نکات کیا چیز ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے اسٹیبلشمنٹ آف یوتھ سینٹر فار کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ. کہ یوتھ کے لیے کیا کریں گے؟ کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر بنائیں گے اور اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بھی بنائیں گے. نیکسٹ آ گیا واٹ ٹرم ڈز بلاول بھٹو زرداری یوز ٹو ڈسکرائب دا کائنڈ آف پالیٹکس ہی انویژنز فار دا کنٹری. تو بلاول بھٹو زرداری ملک میں کس طرح کی سیاست چاہتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ہیٹ فری پالیٹکس، یعنی نفرت کے بغیر سیاست. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا اکارڈنگ ٹو بلاول بھٹو زرداری واٹ از دا سگنیفیکنس آف PP ریٹرن ٹو پاور ان دا کرنٹ سچویشن. تو کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے مطابق جو ہے وہ PP کی کیا اہمیت ہے موجودہ اس وقت میں کہ دوبارہ اگر اقتدار میں آئے تو اس کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ تو کہتے ہیں اٹ ول اسٹرینتھن دا فیڈریشن، کہ وہ کیا کرے گی؟ فیڈریشن کو مزید اسٹرانگ کرے گی. اور کہتے ہم باٹوٹا پورٹ وچ واز سین ان دا نیوز از ان وچ کنٹری. کہتے ہیں یہ ہمباٹوٹا پورٹ جو ہے یہ پچھلے دنوں خبروں میں رہا ہے، تو یہ کس ملک میں ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سری لنکا. اور وچ کنٹری سائنڈ MOU ود پاکستان ٹو انویسٹ اراؤنڈ $20 بلین ان دا کنٹری. کس ملک نے جو ہے وہ MOU سائن کیا ہوا ہے 20 بلین جو ہے وہ 20 ارب ڈالر یہاں انویسٹ کرے گا پاکستان میں؟ تو وہ ہے UAE. اور نیکسٹ آپ کا سیکنڈ تھامس شاول دیٹ واز ان نیوز ریسنٹلی از لوکیٹڈ ان وچ سی. تو یہ سیکنڈ تھامس شاول کس سمندر میں ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ساؤتھ چائنا سی. اور وچ ٹیکنالوجی کمپنی انٹروڈیوسڈ اے نیو AI ماڈل نیمڈ جمنی. تو کس ٹیکنالوجی کمپنی نے جو ہے نا AI ماڈل ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس کرا جمنی کے نام سے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے گوگل نے. اور وچ از دا فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ٹو بی officially validated by WHO for eliminating کالا ازہر ایز اے پبلک ہیلتھ پرابلم. تو کس ملک نے دنیا میں پہلی دفعہ جو ہے وہ کالا ازہر کو عوامی صحت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے؟ تو یہ بنگلہ دیش نے. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا 118 countries signed the pledge at the ongoing COP28 climate summit to triple the world's green energy capacity to 11,000 gigawatt by which year. تو 111 ملکوں نے
یہ کلائمیٹ چینج COP 28 29 یہ 27 یہ ایک سیریز ہے، تو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں کلائمیٹ کے حوالے سے. تو یہ 28 ریسنٹلی جو ہوئی ہے، تو اس میں اکثر 118 ملکوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ 11,000 گیگا واٹ جو ہے وہ بجلی کو ٹرانسفر کریں گے 2030 تک گرین انرجی میں، یعنی جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو اس میں. نیکسٹ آگے آپ کا دا زیول زیلک ای ایلک لیک فالٹ XELF یعنی which was discovered recently in a 45 mile long fault line on which island. تو یہ کس جزیرے میں یہ فالٹ لائن جو ہے نا وہ دریافت کی گئی ہے؟ تو یہ ہے جی آپ کا وینکور آئیلینڈ. نیکسٹ آگے انٹرنیشنل ڈے آف نیوٹرلٹی از observed annually on which date. کہتے انٹرنیشنل ڈے جو ہے وہ نیوٹرلٹی کے حوالے سے سالانہ کب منایا جاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے December 12 کو. اور ریسنٹلی سائنٹسٹس آئیڈینٹیفائڈ ہائیڈروجن سیانائڈ اے وائٹل مالیکیول فار دا فارمیشن آف لائف آن انسیلاڈز مون آف. کہتے ہیں کہ کس سائنسدانوں نے کس جو آپ کا ہے پلینٹ ہے جہاں پہ انہوں نے ہائیڈروجن کے جو ہے نا وہ سائنائڈز وغیرہ انہوں نے پائے ہوئے ہیں، تو ان کو ملے ہیں جہاں پر زندگی کے آثار ملے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹرن میں. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا نوما ہیز ریسنٹلی بین انکلوڈیڈ ان دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز لسٹ آف نیگلیکٹڈ ٹراپیکل ڈیزیز وچ باڈی پارٹس ڈز دس افیکٹ. کہتے نوما ابھی جو ہے نا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے شامل کیا ہوا اپنی لسٹ میں، تو یہ ایک ٹراپیکل ڈیزیز ہے، تو یہ کس باڈی پارٹ کو جو ہے نا متاثر کرتی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے فیس اینڈ ماؤتھ کو. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا ریسنٹلی وچ کنٹری ایمرجڈ ایز دا ونر آف U19 انڈر 19 ایشیا کپ 2023. کون سا ملک جو ہے وہ انڈر 19 ایشیا کپ میں ونر کے طور پر سامنے آیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے بنگلہ دیش. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا دا ریسنٹ eruption آف ماؤنٹ اولاون volcano happened in which country. کہتے ہیں ابھی جو eruption ہوئی ہے آتش فشاں کی ماؤنٹ اولاون volcano کی، تو یہ کس ملک میں ہوئی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے پاپوا نیو گینیا. نیکسٹ آ گیا آپ کا which strait that was recently in news is also known as Gate of Tears in Arabic. یعنی کون سی اسٹریٹ ہے یا اسٹریٹ کہتے ہیں جو پانی کا تنگ جو راستہ ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہ کون سی اسٹریٹ ہے جو ابھی خبروں میں رہی ہے پچھلے دنوں، جس کو گیٹ آف ٹیئرز کہا جاتا ہے تو عربی میں؟ تو یہ کہتے ہیں باب المندب. اور نیکسٹ ہے ریسنٹلی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہیز پری کوالیفائڈ دا R21 میٹرکس ایم ویکسین ٹو پریونٹ ویچ ڈیزیز. تو یہ نئی ویکسین ورلڈ آرگنائزیشن نے کون سی جو ہے وہ اس کو کوالیفائی قرار دیا ہے؟ تو یہ کس بیماری کے لیے؟ تو یہ کہتے ہیں ملیریا کے لیے R21 جو ہے یا میٹرکس ایم. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا ڈین ایلگر who recently announced his retirement from international cricket is the فارمر کیپٹن آف وچ ٹیم. تو یہ ڈین ایلگر کس ابھی جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے جو ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، تو یہ کس کرکٹ ٹیم کے جو ہے وہ کیپٹن رہے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ساؤتھ افریقہ. اور نیکسٹ ہے امنیا فورٹ دیٹ واز ریسنٹلی میکنگ نیوز از لوکیٹڈ ان وچ ریجن. تو یہ امنیا فورٹ جو ہے قلعہ جو ہے یہ کس ریجن میں واقع ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سائبیریا میں. اور کوڈیکس alimentarius کمیشن یعنی CAC جو ہے دیٹ واز ریسنٹلی ان نیوز، جو حالیہ دنوں خبروں میں رہا ہے، واز اسٹیبلشڈ بائی وچ آف دیز ٹو آرگنائزیشن. تو ان میں سے کن دو تنظیموں نے اس کو بنایا ہوا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے FAO اور WHO نے.
اور نیکسٹ ہے آپ کا واٹ واز دا تھیم آف ورلڈ ایڈز ڈے 2023، 2023 میں ورلڈ ایڈز ڈے کا تھیم کیا تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے لیٹ کمیونٹیز لیڈ۔ نیکسٹ آ گیا واٹ از دا کازویٹو ایجنٹ آف وائٹ لنگ سنڈروم دیٹ واز ریسنٹلی میکنگ نیوز۔ اب کہتے ہیں حالیہ دنوں میں جو وائٹ لنگ سنڈروم کے بارے میں جو چیزیں خبروں میں رہی ہیں، تو یہ کس کے متعلق تھی؟ تو یہ کہتے ہیں بیکٹیریا کے متعلق تھی۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا لولا ڈا سلوا ہو از سیکنگ اوپیک پلس ممبرشپ فار ہز کنٹری از دا پریزیڈنٹ آف۔ یہ کس ملک کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے اوپیک میں ممبرشپ کے لیے جو ہے وہ اوپیک پلس میں ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے برازیل۔ اور وچ کنٹری ہیز فریمڈ ون پروونس ون پالیسی پلان ٹو ہینڈل فائنینشیل رسک؟ کس ملک نے ایک صوبہ ایک پالیسی کا جو ایک نعرہ لگایا یا فریم بنایا ہوا ہے جو معاشی مسائل ہیں ان پر قابو پانے کے لیے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے چائنا۔ دا نیمز آف ٹراپیکل سائیکلون ان دا بے آف بنگال اینڈ عربین سی آر چوزن فرام۔ کہتے ہیں جو ٹراپیکل سائیکلون جو ہوتے ہیں بے آف بنگال میں یا عربین سی میں، تو یہ کہاں سے چوز کیے جاتے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر سجیشن آف ویریس کنٹریز، مختلف کنٹری کی سجیشن سے۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA approved a treatment for which disease based on CRISPR gene editing technology؟ تو کس بیماری میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کو انہوں نے الاؤ کیا ہے CRISPR جین کو ایڈیٹنگ کرنے کے لیے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سکل سیل ڈیزیز میں۔ نیکسٹ ہے آپ کا آرٹیکل 370 آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن وچ واز سین ان دا نیوز از ایسوسیٹڈ ود۔ تو یہ آرٹیکل 370 جو ہے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں، تو یہ حالیہ دنیا خبروں میں رہا ہے، تو یہ کس کے متعلق ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اسپیشل اسٹیٹس آف جموں کشمیر۔ تو یہ کشمیروں کا جو ہے نا، کشمیر جو انڈیا کے قبضے میں ہے، تو اس میں اس کا اسپیشل اسٹیٹس تھا 370 کے تحت۔ تو پھر یہ انہوں نے 5 اگست 2019 سے اسٹیٹس کو ختم کیا۔ تو اب یعنی اس کے تحت جو ان کا اپنا جھنڈا تھا، اپنا کانسٹیٹیوشن تھا، پھر اپنی اسمبلی تھی، اور خود ہی ٹیکس وغیرہ لاگو کر سکتے تھے، مطلب باقی جو ریاستیں تھیں اس سے ان کا اپنا الگ ایک اسٹیٹس تھا، تو وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آرٹیکل تھا 35A، تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے تحت یہ تھا کہ جو سرکاری ملازمتیں ہیں یا زمین جو تھی وہ کشمیروں کے علاوہ اور کوئی اپنے نام پہ الاٹ یعنی ملکیتی طور پر وہ نہیں لے سکتا تھا، وہ آرٹیکل بھی انہوں نے ختم کیا ہوا ہے۔ تو نیکسٹ ہے وچ کنٹری ہیز ریسنٹلی سرپاسڈ افغانستان ٹو بیکم دا ورلڈ لارجسٹ پروڈیوسر آف اوپیم ان 2023 اکارڈنگ ٹو UNODC۔ تو کہتے ہیں کس ملک نے ابھی افغانستان کو پیچھے چھوڑا ہے افیون کی پروڈکشن میں؟ تو کہتے ہیں یہ ہے میانمار۔ ہو از دا نیو پریزیڈنٹ آف ارجنٹینا دیٹ ریسنٹلی اناؤنسڈ اسٹرن اکنامک میئرز لائک 50% ڈیویلیویشن آف دا ارجنٹائن پیسو۔ تو کون سا جو ہے وہ نیا صدر آیا ہے ارجنٹینا کا جو وہاں کی جو ہے اکانومی کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے جیویر میلی۔ ریسنٹلی G7 nations have planned to block the entry of which countries diamond into their market۔ تو ابھی جو G7 نیشنز ہیں انہوں نے اپنے بلاک میں کس ملک کے جو ہے وہ ڈائمنڈ ہیں یا ہیرے ان کو مارکیٹ میں داخلے سے روکا ہوا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے رشیا کو، یعنی رشیا کے ڈائمنڈ ان کی مارکیٹ میں نہیں آئیں گے۔ نیکسٹ آگے حوثی ریبلز دیٹ ور میکنگ نیوز ریسنٹلی اوریجنیٹ فرام وچ کنٹری؟ یہ حوثی باغی ہیں، کس ملک سے ان کا تعلق ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے یمن۔ اور نیکسٹ ہے دا ایسیکویبو ریجن دیٹ واز ریسنٹلی میکنگ نیوز۔ یہ ایسیکویبو علاقہ ہے جو بھی خبروں میں رہا حالیہ دنوں میں، از اے سبجیکٹ آف ڈسپیوٹ بٹوین وچ ٹو کنٹریز؟ تو یہ کن دو ملک کے درمیان
تنازع کی وجہ ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے وینزویلا اور گوانا۔ اچھا، یہ کچھ امپارٹنٹ عہدیدار ہیں تو ان کے نام آپ نے ہر حال میں یاد رکھنے۔ اگر آپ کے پیپر 8 فروری سے پہلے ہو، اگر 8 فروری کے بعد اگر آپ کا پیپر ہو رہا ہے تو پھر الیکشن کے بعد جب نئے لوگ آئیں گے تو پھر اسی کے مطابق آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں، اور یہ 13ویں صدر ہیں۔ اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب ہیں، اور ان کا نمبر ہے 17واں۔ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہیں یہ ساحر شمشاد مرزا ہیں، اور ان کا نمبر 18واں ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں آج کل احمد شریف چودھری صاحب ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان کے جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کا نمبر 29 ہے۔ اور چیئرمین نیب جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد ہیں، ریٹائرڈ۔ اور چیئرمین پی سی بی جو ہیں یہ ذکا اشرف ہیں، ان کا نمبر 38 ہے۔ اور چیئرمین وابڈا جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی ہیں۔ اور چیئرمین این ڈی ایم اے جو ہیں یہ ہیں انعام حیدر ملک ہیں۔ اور چیئرمین نادرا جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر ہیں۔ اور پرائم منسٹر آف اے جے کے جو ہیں وہ چودھری انوار الحق ہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان انوار۔ اچھا، یہ اے جے کے جو کرنٹ افیئر ہیں تو اس میں سے بھی جو لوگ آزاد کشمیر سے اپیئر ہوں گے ڈفرینٹ ایگزام میں تو وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ میں نے کرنٹ افیئر اے جے کے کرنٹ افیئر کے نام سے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو اس میں نے آپ یہاں کے منسٹرز اور ڈفرینٹ جو بڑے عہدوں پہ جو لوگ ہیں ان سب کا میں نے ڈیٹیل سے ذکر کیا ہوا ہے، تو اس میں سے کوشچن آتے ہیں، ہر حال میں اس کو آپ نے چیک آؤٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ آگے آپ کا اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ منصور عثمان اوان ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے جو ہیں وہ میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان ہیں۔ اور چیف آف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں۔ اور ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں وہ محسن بٹ صاحب ہیں۔ اور چیئرمین ایف بی آر جو ہیں وہ ملک امجد زبیر تیوانہ صاحب ہیں۔ تو ویڈیو یہاں کمپلیٹ ہوئی، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اور مزید بھی آپ کے ڈفرینٹ سبجیکٹ، فار ایگزامپل جنرل نالج، اسلامک اسٹڈی، پیڈاگوجی، اور جتنے بھی امپارٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ ضرور ان سے استفادہ کریں۔ اور اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔